بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل وہ بدبخت کافر تھا کہ ساری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف اور دکھ کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا تھا۔ کئی بار آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر چال کو ناکام کر دیا۔ ایک بار ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ رستے میں کھڑا ہوا تھا اور بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، اور وہ اتنا بڑا بدکار تھا کہ اس نے حضرت بی بی فاطمہ کو چڑھانے کے لیے آپ کو آواز دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہہ کر ہنسنے لگا۔ بی بی فاطمہ کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ آپ چھوٹی سی تھیں اور اپنے والد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ الفاظ برداشت نہ کر پائیں اور رک گئیں اور غصے میں ابو جہل سے کہا، ابو جہل شرم کر، تو جھوٹا ہے، اللہ نے میرے بابا کو سچا بنایا ہے۔ یہ سن کر ابو جہل غصے میں آ گیا۔ اس کا مذاق ہونے لگا۔ اس کے دوست ہنسنے لگے کہ ایک چھوٹی سی بچی نے اسے اتنا سنا دیا، اور ظالم نے آگے بڑھ کر چھوٹی سی بی بی فاطمہ کے گال پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ ابو جہل کے مارنے سے آپ رونے لگیں اور روتے ہوئے اپنے گھر آئیں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پہنچتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آپ پر پڑی۔ آپ روتی ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں۔ بی بی فاطمہ کو روتا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے چین ہو گئے اور آپ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ جاؤ ابو سفیان کے گھر، ان سے کہنا کہ ابو جہل نے مجھے مارا ہے۔ ابو سفیان سے کہنا کہ ابو جہل سے کہیں کہ وہ فاطمہ سے معافی مانگے، ورنہ میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لوں گا، اور خدا کی قسم اگر میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا تو ابو جہل کی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ ابو سفیان سے اتنا کہہ دینا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمن تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بی بی فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کے گھر پہنچی۔ بی بی فاطمہ کو روتے دیکھ کر ابو سفیان کو بہت بے چینی ہوئی اور آپ نے ننھی سی بی بی فاطمہ کو گود میں اٹھا لیا اور حضرت بی بی فاطمہ سے یہ پوچھنے لگے، بیٹی کیا ہوا، کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ بی بی فاطمہ نے ساری بات بتائی۔ بی بی فاطمہ کی بات سن کر ابو سفیان کو اس قدر غصہ آیا کہ بی بی فاطمہ کو گود میں لیے ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے اور دروازے پر دستک دی۔ ابو جہل نے دروازہ کھولا تو ابو سفیان نے ابو جہل سے کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی چھوٹی سی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ ابو سفیان بہت غصے میں تھے۔ ان کا غصہ دیکھ کر ابو جہل بہت خوفزدہ ہو گیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا، چل معافی مانگ، اور بی بی فاطمہ سے کہا کہ ابو جہل کے گال پر تھپڑ مارو اور اپنا بدلہ لو۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، نہیں، میرے بابا نے ہمیں بدلہ لینا نہیں سکھایا بلکہ معاف کرنا سکھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔